اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ نور اللہ۔ تمام بزرگوں کو خوش آمدید۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جو بیان سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، سلامت رکھے، صحت تندرستی دے، اور خاص کر ان کو جو ہے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جو بیان پورا سنتے ہیں، آگے فارورڈ شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اور مزید جو نیت کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان سنوں گا یا سنوں گی، آگے فارورڈ شیئر کر کے سبسکرائب کروں گی یا کروں گا، تو ان کے لیے بھی یہ دعائیں ہیں۔ ہماری اس وقت سورہ نساء چل رہی ہے، ہمارا یہ پارٹ نمبر 10 ہے، 10واں پارٹ ہے۔ 9 پارٹ آ چکے ہیں۔ 9 پارٹ میں اور 8 پارٹ میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، ان کا اللہ تعالیٰ ان کا ادب بیان فرماتا ہے قرآن مجید میں، ان کے حضور کس طرح بات کرنا چاہیے، کس طرح ان کا ادب کرنا چاہیے، منافقوں کی سزا کیا ہے، وہ ہم نے 8 اور 9 میں سنا۔ اب 10 کے اندر ہم آیت نمبر 86 سنتے ہیں کہ اس میں سلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی جو سلام ہوتا ہے ہم مسلمانوں کا جو ہے سلام ہے، وہ گڈ بائے، گڈ نائٹ، ٹاٹا، بائے بائے، یہ سلام ہمارے نہیں ہے۔ یہ سلام یہود و نصارہ کے، ہمارے السلام علیکم، اور بہتر ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ سلام پہلے بھی تھا، یعنی یہود و نصارہ کے پاس بھی سلام ہوتا تھا، جب ملتے تھے تو کہتے حیاک اللہ، یہ اس طرح کہتے تھے حیاک اللہ، یعنی اللہ تجھے زندہ رکھے۔ لیکن جب دین اسلام آیا، دین محمدی آیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کلمے کو اس طرح سلام سے بدل دیا گیا۔ تو سلام جو ہے حیاک اللہ سے بہتر ہے، کہ سلام میں سلامتی ہے، یعنی حیاک اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تجھے زندہ رکھے۔ اب اس میں سلامتی نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اس میں عافیت نہیں، تو بیکار ہے زندہ رہنا۔ تو جو زندہ رہے گا سلامتی کے ساتھ تو وہ فائدہ مند ہے۔ تو یہاں سلام میں سلامتی کی دعا دی جاتی ہے، یعنی السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکت ہو۔ تو یہ کتنا پیارا سلام ہے۔ اگر کسی نے خالی سلام کہہ دیا تو سنت ادا ہو جائے گی، کہ سلام کرنا سنت ہے، ہمارے پیارے میٹھے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب دینا واجب ہے۔ جو جواب نہیں دے گا وہ گنہگار ہوگا جس نے سن لیا۔ تو سلام کرنے والا، جو حاضرین مجلس میں کوئی آتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے، تو سب کو چاہیے، بہتر ہے کہ سب جواب دے دیں، نہیں ایک بھی جواب دے دیا تو سب کی طرف سے سمجھو جواب ہو گیا، اور ایک نے بھی جواب نہیں دیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو سلام کرنے والا آئے تو دیکھ لے، کنڈیشن دیکھ لے۔ بعض جگہ سلام کرنا ممنوع ہوتا ہے، اب کہاں ممنوع ہے، کہاں منع ہے سلام کرنا؟ ناجائز ہے سلام کرنا۔ ویسے سنت ہے، ثواب ہے، سلام کرنے والے کو جو ہے 90 نیکیاں ملیں گی، جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اتنی ساری نیکیاں ہمیں ملتی ہیں سلام و جواب دینے والے لوگ۔ ہو سکتا ہے یہ میں بھول گئی ہوں، تو ہو سکتا ہے جواب دینے والے کو 90 نیکیاں ہوں، سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں ہوں، لیکن دونوں کو نیکیاں ملیں گی۔ لیکن بعض جگہ نیکیاں ضائع بھی ہو جاتی، نہیں ملیں گی، کہ جہاں سلام کرنا جائز نہیں، کہاں کہ جو ناجائز کام کر رہا ہے، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، تاش، شطرنج، چوسر، اس طرح کے جوا، قمار، یہ کھیل رہے ہیں ناجائز و حرام، تو ان کو سلام کرنا منع ہے۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء میں کوئی ہے، واش روم میں، ٹوائلٹ میں، کوئی غسل بنا رہا ہے، کوئی باتھ روم میں ہے، فارغ ہو رہا ہے، کوئی برہنہ جسم ہے، تو ان کو بھی سلام کرنا منع ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کوئی وعظ کر رہا ہے، کوئی تفسیر بتا رہا ہے، کوئی حدیث بتا رہا ہے، کوئی علمی دین پہ مذاکرہ ہو رہا ہے، کوئی بیان ہو رہا ہے، تو ان کو ہی منع ہے، کیونکہ وہ تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ یہ حرام ناجائز تو نہیں ہے ان کو کرنا، لیکن ظاہر ان کی توجہ بٹے گی اور وہ جواب دیں گے تو تسلسل ٹوٹ جائے گا، تو ان کو بھی منع ہے، ایسے لوگوں کو سلام نہ کرے۔ اگر سلام کر لیا تو ان پر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ جو علم دین کی محفل میں ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی حدیث بتا رہے ہیں، کوئی فقہی مسائل بتا رہے ہیں، کوئی شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں، تو ان پر جواب دینا واجب نہیں۔ کسی نے چلو خل بھی لیا، کسی کو پتہ نہیں مسئلہ، جواب اب اکثر لوگ کہتے ہیں کھانے کھاتے ہوئے کو سلام نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ کہہ رہے وہ بات نہیں کرنا چاہیے، تو ہم ہزار باتیں کر رہے ہوتے ہیں دنیا جہان کی، ہم گپ شپ فضول گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور سلام نہ کریں۔
بعض لوگ کہتے ہیں جب کوئی سلام کرتا ہے کھانے والے کو تو کہتا ہے بسم اللہ کرو، آؤ بسم اللہ کرو آپ بھی. نہیں، سلام کھانے والے کو بھی سلام کریں گے، وہ جواب بھی دے سکتا ہے، وہ کھانے کی دعوت بھی دے سکتا ہے. پھر پہلے جواب دے، پھر بولے آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیے. تو یہ سلام ہے. سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. جو جواب نہیں دے گا وہ گنہگار ہوگا. تو یہ سلام کی ساری سنتیں ہیں، آداب ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. اچھا، بعض لوگ کو سلام کرنا صحیح نہیں آتا. السلام علیکم، السلام علیکم، اس طرح کے کہتے ہیں. السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت طاری ہو. السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت ہو. تو اب دیکھیں ہمیں سلامتی کی دعا دینی ہے اپنے مسلمان بہن بھائی کو. کافر کو ہم نہیں کریں گے سلام نا. ہمیں پتہ چل جائے غیر مسلم ہے، کافر ہے، تو اس سے بس ہاتھ ملا لیں، ہاتھ کا اشارہ کر دیں. لیکن ہم اس سلامتی کی دعا ہم مسلمان بہن بھائی کو دیں گے. کافروں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، ہندوؤں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں ہے دعائیں اپنوں کے لیے ہیں، مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ سلامتی کی دعا. تو اگر ہم نے صرف سلام کہہ دیا، سلام ہو گیا، السلام علیکم کہہ دیا تو ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا ہو گیا. اگر کسی نے صرف سلام کہا تو جواب دینے والے کو ہے کہ بہتر جواب دے. کسی نے السلام علیکم کہا تو جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اس سے پھر وہ کہے وبرکاتہ. تو اس سے آگے نہیں بڑھائے. وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے آگے نہ بڑھائے. اتنا ہی سلام ہے. بعض لوگ پتہ نہیں زندہ رہیں، جی تو رہے ہیں، وہ تو چلے دعائیں ہیں، بزرگان دین دیتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کہ اللہ زندگی دے، جگ جگ جیو، دودھو پھولو پوتو پھلو، پتہ نہیں کس قسم کی، وہ تو دعائیں ہیں. لیکن سلام بس اتنا ہی ہے، اس سے آگے مطلب اور سلام نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اچھا آنے والا حاضرین کو کریں، میاں بیوی ایک دوسرے کو کریں، اولاد ماں باپ کو کریں. اچھا یہ دیکھا گیا، یہ میرے میں بھی عادت ہے، میں کوئی وہ نہیں ہوں کہ دودھ کی دھلی ہوئی بہت پارسا، میں بھی نہیں کرتی ہے. بس اللہ تعالیٰ توفیق دیں. یعنی ہم لوگ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں کرتے نا سلام، تو میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے. دعا ہے، دعا دینا چاہیے. تو ہمارے گھر میں اکثر نہیں کی جاتی میاں بیوی. تو میاں بیوی ایک دوسرے کو کریں. آنے والا جو ہے مہمان، میزبان کو سلام کرے. بھلے میزبان بھی کر سکتا ہے سلام، اور سوار جو ہے جو پیدل ہے اس کو کرے، یا بیٹھا ہوا اس کو کرے. تو یہ ہے سلام کے بھی آداب ہیں. ہمارے بہت سی سنتیں ہیں، آداب ہیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں عمل کیے. تو ہمیں چاہیے ان چیزوں کو ہم نافذ کریں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ قولی سنتیں ہیں، کچھ بدنی سنتیں ہیں، کچھ فعلی سنتیں ہیں. یعنی قولی سنت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، فعلی سنت کہ انہوں نے کر کے دکھایا، بدنی سنت کہ انہوں نے جیسے نماز پڑھی، حج پہ گئے، تو یہ بدنی سنتیں ہو گئی. تو ہمیں ہمارے سونے میٹھے پیارے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر، طریقے پر چلنا چاہیے. ہم دوستوں کے، فرینڈوں کے طریقوں پر چلتے ہیں، اداکاروں فنکاروں کے جو ہے ادائیں اپناتے ہیں کہ فلاں فنکار نے ایسے کپڑے سلائے، اداکار نے، گلوکار نے اس طرح کا لباس، اس طرح کی مطلب انہوں نے جو ڈریسنگ کی ہے، اس طرح کی ہیئر کٹنگ کے ہم بھی کریں. تو یہ نہیں، یہ یہود ان کے نہیں، ہمیں کام نہیں آئے گی. ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کام آئے گی. اگر میرے بھائی سن رہے ہیں جو ہیں بیٹے بھائی، تو داڑھیاں رکھیں، زلفیں بڑھائیں، یا میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. مزید بھی انشاءاللہ تعالی ہم سنیں گے. اس میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو ہم نے سنا ہمیں سلام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور میں اپنے گروپ والوں سے، اہل ایمان سے سلام کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کو صحت تندرستی دے، آپ کی عمر میں، رزق میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ